بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سردار ذیشان طاہر۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک چینل بھی آپ کے ساتھ ہم لوگ شیئر کرتے ہیں، اس پہ بھی یہ تمام ویڈیوز۔ بڑی مہربانی، آپ لوگوں کا فیڈ بیک بڑا اچھا ہے۔ آج بڑی اہم چیز میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کہ ایک بزرگ ہیں، ان کی میں آپ کو دکھاؤں گا 35 سے 40 سال کی جو کمائی ہوئی دولت ہے وہ کیا ہے۔ یہ آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ انہوں نے 35-40 سالوں میں، وہ جوانی میں پردیس میں گئے اور بڑھاپے میں جب ان کے بال سفید ہو گئے تو وہ پاکستان میں واپس آئے، انہوں نے پردیس کاٹا اور 35-40 سالوں میں ان کی کمائی ہوئی دولت کیا ہے وہ میں آج آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ محمد نظر اسحاق ڈار صاحب ہیں، یہ گوجرانوالہ کے رہائشی ہیں۔ ان کے پاس تبرکات ہیں حرمین شریفین کے۔ ان کا جو ایڈریس ہے یہ عقب چیری ریسٹورنٹ ہے، مدنی چوک، مدینہ منورہ روڈ، شادمان ٹاؤن، گوجرانوالہ۔ آپ کو میں ان کا موبائل نمبر بھی دے دیتا ہوں، 0322-640-4786۔ اس وقت میں ایک گیلری میں موجود ہوں جو کہ ڈار صاحب نے اپنی 35-40 سال کی کمائی سے یہ کمایا ہے جو میں آج آپ کو دکھاؤں گا۔ اس پوری گیلری کے اندر سب سے اہم جو تبرکات ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو سب سے پہلا میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ حضور پاک کے جو زلف مبارک ہے اس کا یہ بال آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اس کے بعد جو دوسرا ہے حضور پاک کی داڑھی مبارکہ کا یہ بال ہے۔ یہ جو دونوں بال ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی نشو و نما ہوتی رہتی ہے۔ اس کے آگے اگر آپ دیکھیں تو یہ تسبیح جو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گنبد خضرا میں، مدینہ منورہ میں یا خانہ کعبہ میں یا دیگر جو مقدس مقامات ہیں سعودی عرب کے، ان پر جو لوگ گئے ان کی تسبیحات مس ہو جاتی تھی تو وہاں پر جو خادم ہوتے تھے ان سے یہ ڈار صاحب یہ چیزیں لے کر ایک یاد کے طور پر رکھ لیتے تھے۔ اس کے آگے اگر آپ دیکھیں تو یہ مسجد نبوی کے اندرونی اور بیرونی صحنوں کی صفائی جس سے ہوتی تھی، یہ وہ برش ہے یہ جو آپ کے سامنے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑی اہم چیزیں ہیں یہ آپ دیکھتے، اگر میرا کیمرہ مین آصف آپ کو دکھاتا جائے گا یہ تمام چیزیں آپ دیکھتے جائیں۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں قرآن پاک کے مختلف جو ہے وہ نسخے ہیں، یہ مختلف لوگوں کی جانب سے جو نسخے بنائے گئے، جو لکھے گئے، تحریر کیے گئے، وہ یہاں پر موجود ہیں۔ یہ ریلز ہیں پرانی جو مسجد نبوی کے اندر جو ہے استعمال ہوتی تھیں، یہ وہ تمام یہاں پر موجود ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ آگے دیکھیں تو یہ قالین مسجد نبوی کے قالین ہیں، مقبرہ ستونوں کے، جو مسجد نبوی کے اندر مقبرہ ہے ستونوں کے، اس کے یہ قالین ہیں۔ اس کے بعد ریاض الجنہ کے جو ایریا ہے اس میں ڈالے گئے قالین یہاں پر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو کعبۃ اللہ میں 2015 میں مطاف کی توسیع کے لیے مسمار کیے گئے عثمانی برآمدوں کے پتھر، یہاں پر یہ انتہائی ہیوی پتھر ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بڑی محنت اور بڑی لگن کے ساتھ جو سچا عاشق رسول ہوتا ہے وہی یہ تمام چیزیں اس طرح سے جمع کر پاتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو مدینہ منورہ میں جبل احد کے پتھر مبارک کا یہ پیس پڑا ہوا ہے۔ جبل کا مطلب ہوتا ہے عربی میں اس کو جبل کہتے ہیں، اردو میں پہاڑ کہتے ہیں۔ جو احد کا پہاڑ ہے یہ اس کا حصہ ہے۔ یہ جبل رماتا کا ایک پتھر یہاں پر موجود ہے، وادی کنا کا ہے۔ اس کے علاوہ وادی عقیق، مدینہ منورہ میں وادی عقیق مبارک جو ہے اس کے یہ پتھر یہاں پر موجود ہیں۔ قصر عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پتھر یہاں پر موجود ہیں۔
اس کے علاوہ یہ تصاویر ہیں جب توسیع ہوتی تھی خانہ کعبہ کی یا مدینہ منورہ کی، تو اس کے گرد جو عمارتیں ہوتی تھی بڑی بڑی، ان کو مسمار کر دیا جاتا تھا، یہ ان کی پرانی تصاویر ہیں۔ یہ مسجد نبوی کا رنگ جو ہے کرتے وقت جو برش استعمال ہوئے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ گنبد خضرا جو مسجد نبوی کا گنبد ہے، 1995 میں رنگ کرتے وقت جو اس پر سیڑھی استعمال کی گئی تھی، یہ اس کا پیس یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اس کے بعد یہ دیگر جو ہے یہ چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں، انتہائی اہم چیزیں ہیں، بے شمار سینکڑوں کی تعداد میں جو تبرکات ہیں وہ اس گیلری کے اندر موجود ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں گا، یہ 1099 ہجری کا یہ قلمی نسخہ ہے قرآن کریم کا، جو کہ انتہائی نادر یہ نسخہ ہے، یہ بھی ان کے پاس موجود ہے۔ اس کے بعد 1252 کا جو نسخہ ہے وہ بھی قرآن مجید کا ان کے پاس موجود ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں نادر قلمی نسخہ ہے یہ 1422 ہجری کا، یہ بھی ان کے پاس موجود ہے۔ اس کے علاوہ مسجد نبوی اور حرم شریف میں جو قرآن پاک استعمال کیے جا رہے تھے پرانے ادوار میں، نئے ادوار میں، ان تمام کے نسخے یہاں پر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پر دیکھیں یہ جو گرین کلر کا آپ کو نظر آ رہا ہے جس پہ کلمہ بھی تحریر ہوا ہے، یہ کعبہ شریف کے اندر کا جو ہے یہ غلاف ہے، یہ گرین اور ریڈ کلر کا، کیونکہ بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ کو اندر سے نہیں دیکھا، تو وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لال اور سبز رنگ کا یہ جو غلاف ہے یہ اندر خانہ کعبہ کے اندرونی حصے میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یا رحمان ہوں یا رحیم ہوں، یہ خانہ کعبہ کے غلاف کے اوپر جو کالے رنگ کا خانہ کعبہ کا غلاف ہوتا ہے اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا مختلف الفاظ لکھے ہوتے ہیں، یہ غلاف کا ایک حصہ ہے جس پہ یہ ورڈنگ جو ہے یہ موجود ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں ایک انتہائی نادر پتھر آپ سب نے سنا ہوگا جو کہ عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوں گے، حجر اسود، یہ حجر اسود کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلیک کلر کا، یہ بھی ان کے پاس موجود ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو بے شمار جو مختلف علاقے ہیں، مختلف جو وہاں پر سیر گاہیں ہیں، مختلف زیارتیں ہیں، ان علاقوں کے پتھر موجود ہیں، مٹی جو ہے ان علاقوں کی یہاں پر موجود ہے۔ مسجد نبوی کو جن مختلف ادوار میں رنگ کیے گئے ان تمام کا جو اشیاء ہے جو وہاں پر استعمال ہوئیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ وہاں رنگ کے دوران مزدوروں نے جو ٹوپیاں سروں پہ استعمال کی، جو کپڑے استعمال کیے، جو مزدوروں نے گلوز استعمال کیے، وہ تمام یہاں پر موجود ہیں۔ یہ وہ رنگ کا ڈبہ ہے جس کے ذریعے مسجد نبوی کے گنبد خضرا پر رنگ کیا جا رہا تھا، یہ نشانی کے طور پر وہ بھی یہ بھی یہاں پر رکھ لیا گیا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مزدوروں کے استعمال شدہ یہ گلوز ہیں، یہ ان کا سامان ہے۔ اس کے علاوہ یہ برش ہیں، اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ رنگ ہے، رنگ مبارک ہے یہ گنبد خضرا کا، جو وہاں پر سبز رنگ کا آپ نے دیکھا ہوگا گنبد، 1995 میں یہ رنگ اتارا گیا تھا تو یہ اس کو یہاں پر محفوظ کر لیا ہے انہوں نے۔ یہ وہ برش ہیں، یہ وہ رسیاں ہیں جو مزدور وہاں پر کام کرنے کے دوران استعمال کرتے ہیں، اور یہ وہ برش ہیں جن کے ساتھ رنگ کیا گیا باقاعدہ گنبد خضرا کو۔ اس کے آگے اگر یہ آپ دیکھیں تو یہ مختلف موبائل فونز یہاں پر موجود ہیں، موبائل فون نہیں ہیں، یہ PTCL فون ہیں۔ یہ بھی مسجد نبوی کے مختلف جو دفاتر ہیں سرکاری، یہ ان کے مختلف ماڈلز کے پرانے سے پرانا یہ فون ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا، یہ آپ دیکھیں کعبہ شریف کے جو امام صاحب ہیں
ان کے زیر استعمال تھی یہ جائے نماز 1990 میں. تو یہ اس کا بھی جو ہے یہ نسخہ یہاں پر موجود ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ مسجد نبوی کے جو امام ہیں یہ ان کے زیر استعمال رہی ہے. یہ جائے نماز یہ بھی یہاں پر موجود ہے. یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو بزرگ ہیں انہوں نے یہ آپ نے تقریباً زیادہ تر لوگ جانتے ہوں گے، یہ جو آپ کو پانی کا کولر نظر آ رہا ہے یہ حرم شریف میں خانہ کعبہ میں اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا جو عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہوں گے وہاں پر. اس میں زمزم کا پانی جو ہے وہ وہاں پر جانے والے لوگوں کے لیے جو ہے وہ فراہم کیا جاتا ہے. اس کے بعد یہ مختلف جو ہے اشیاء ہیں ساؤنڈ سسٹمز کی وہ یہاں پر موجود ہیں. اس کے علاوہ پرانے فانوس کا حصہ ہے کعبہ کے وہ بھی یہاں پر موجود ہے. کعبۃ اللہ کی صفا مروہ کے درمیان جو ویل چیئر والی پٹی پر دیوار کے اوپر والا جو حصہ ہے یہ اس کی اشیاء آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ پرانے ماڈلز ہیں جو پرانے دور میں ہوتے تھے، پھر جدت آتی گئی جیسے جیسے وہ تمام چیزیں چینج ہوتی گئیں تو یہ پرانے ماڈلز جو ہیں انہوں نے اپنے پاس جو ہے وہ رکھ لیے. مختلف خانہ کعبہ کے آپ کو غلافز جو ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے، استر بھی دکھائیں گے. اس کے علاوہ جو رسیاں وہاں پر استعمال کی جاتی ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ غلاف کے استر مبارک ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. وہاں پر جو ڈسٹنگ کے لیے کپڑا استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے. اس کے علاوہ کعبۃ اللہ کے احرام کا حصہ جو ہے وہ بھی یہاں پر ہے. حجر اسود کی کناری مبارک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی یہاں پر موجود ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو غلاف کعبہ جو 1964 میں تبدیل ہوا تھا اس کا بھی ایک عکس یہاں پر موجود ہے. غلاف کعبہ جو 1986 میں تبدیل ہوا اس کا بھی ہے یہاں پر. غلاف کعبہ جو 2005 میں تبدیل ہوا وہ بھی ہے اور 2017 کا بھی یہاں پر موجود ہے. اور 2018 میں جو لائن پٹی لگائی گئی تھی حجر اسود کی نئی وہ اس کا بھی یہاں پر جو ہے عکس موجود ہے ہمیں نظر آ رہا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر موجود ہوں میں یہ مسجد نبوی کے اور دیگر جو مقدس وہاں پر مساجد ہیں یہ ان کے قالین ہیں. اور یہ استر زیادہ تر لوگوں نے دیکھا ہوگا مسجد نبوی میں، اس میں قرآن کریم رکھ دیے جاتے ہیں. یہ اس کا استر کا یہ عکس بنایا گیا ہے مکمل یہاں پر جس میں قرآن کریم رکھے گئے ہیں. اور نیچے جو بچھائے گئے قالین ہیں یہ بھی انتہائی مبارک قالین ہیں مسجد نبوی کے، دیگر مساجد کے یہاں پر بچھائے گئے ہیں کہ اگر کوئی آئے تو یہاں سے قرآن کریم لے، وہ بیٹھ کے یہاں پر تلاوت کرے، قرآن پاک جو ہے وہ پڑھے، نماز پڑھے. یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ سینکڑوں چیزیں یہاں پر تبرکات موجود ہیں مختلف جو ہے. تھوڑا سا میں نے ایک اور چیز دیکھی ہے یہ بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ کعبۃ اللہ کے استعمال شدہ جو لاؤڈ سپیکر ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں. کعبہ شریف کے جو امام کے زیر استعمال رہنے والا مائک سیٹ اور ہیڈ فون ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے. یہاں تک کہ کعبہ میں زمزم کے کنویں میں استعمال کیے گئے جو پائپ تھے ان کے بھی مختلف چھوٹے چھوٹے پیسز یہاں پر رکھے گئے ہیں. جو کعبہ میں قرآن پاک رکھنے والی پیتل کی الماریاں تھیں ان کے بھی حصے یہاں پر موجود ہیں. یہ ابھی ہم آپ کو ملوائیں گے ان کے ساتھ. محمد نظر اسحاق ڈار صاحب جو ہیں یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات بھی کریں گے تھوڑی سی. اچھا جی ڈار صاحب یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ 40 سال کی دولت آپ کی واقعی دیکھ کے تو دل خوش ہو جاتا ہے. تو یہ آپ نے کتنی محنت کرنی پڑی اور کیوں آپ نے اتنا عرصہ پردیس میں کاٹا اور کمائی آپ نے صرف یہ کی؟ یہ دنیا کی سب سے بڑی کمائی ہے جی. اور پردیس بھی وہ جو میری قسمت میں اللہ نے لکھا تھا، میں تو کہتا ہوں ساری عمر لکھا رہتا کہ میں مدینہ شریف رہتا. دانہ پانی ختم ہو گیا اور میں آ گیا اس دیس پہ، اس سب کچھ قربان میرا. یہ بہت بڑی کمائی ہے، بڑا اللہ کا کرم ہے. 32-35 سال کی محنت کے بعد میں یہ چیزیں لا سکا ہوں اور بہت بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا کہ میں ان چیزوں کو سجا سکا ہوں. میرا دل کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی آئیں،
یہاں کا آپ آ کے ان کی زیارت کریں، اپنی روحوں کو تسکین سے مالا مال کریں اور میرے لیے دعا کریں اور پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس وقت جو ہم پر مشکل بنی ہوئی ہے، خاص کر کرونا سے نجات دلائے۔ میں کہتا ہوں سب لوگ آئیں۔ اتوار کے دن صبح 9 بجے سے 5 بجے تک میں کھول کے بیٹھتا ہوں، جس کا دل کرتا ہے، کوئی ٹکٹ نہیں، کوئی چندہ نہیں، یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے میں نے اتنی کاوش کی، اتنی محنت کی، اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے کامیاب کیا۔ اچھا حاجی صاحب یہ بتائیں کہ آپ ظاہر ہے یہ جو سامان ہم نے دیکھا ہے بہت وزنی پتھر بھی ہیں، وزنی اشیاء بھی ہیں، یہ آپ نے وہاں پر جمع کیسے کی؟ کتنا عرصہ لگ گیا اور کیسے آپ ان کو یہاں پر لے کر آئے؟ بس ایک شوق تھا، ایک جنون تھا، ایک لگن تھی، ایک عشق تھا، پتہ نہیں بعد میں آخر پہ آتا کہ پتہ نہیں کیا تھا کہ میں کرتا گیا، جمع کرتا گیا، اور وہاں سے ایک ایک دو دو پیس کر کے کارگو کرتا گیا۔ جو چھوٹی چیزیں ہیں وہ جب میں وہاں سے سفر کرتا تھا فیملی کے ساتھ اپنے سامان میں رکھ کے لاتا تھا۔ بڑا شکر اللہ کا، بڑا ان کے کارگو میں 3.5 ریال کلو 1 کلو کا کرایہ دیا، 57 کلو، 50 کلو، 35 کلو کے پتھر ہیں، وہ سارے میں لایا۔ ابھی بھی وہاں مدینہ شریف میں میرا بیٹا رہتا ہے، اس کے گھر پر ابھی بھی کچھ چیزیں پڑی ہیں، یہاں بھی ابھی میں ساری چیزیں لگا نہیں سکا۔ یہ 50 فٹ بھی 50 فٹ کا حال چھوٹا ہو گیا ہے، اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں۔ میرا دل کرتا ہے میں ساری سجاؤں اور شایان شان سجاؤں۔ میرے بس میں ہوتا ہے تو میں مدینہ طیبہ کی جو خاک شفا لایا ہوں اس کو میں 24 کیرٹ گولڈ کی پلیٹ میں سجاتا ہوں، لیکن الحمدللہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہر چیز شو کیس میں رکھی ہے، تاکہ کوئی بندہ آ کے یہاں پہ کوئی چومتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے عقیدت میں۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی جو یہاں آئے بس صرف زیارت کرے، کوئی اس پہ اعتراض نہ کر سکے، کسی کو کوئی بات کرنے کا موقع نہ ملے۔ اچھا جی، یہ آپ نے بات سنی ہے، حاجی محمد نذر اسحاق ڈار صاحب ہیں، یہ ان کی آپ کو میں نے جو دکھائی ہیں ساری چیزیں، یہ ان کی 35-40 سال کی یہ کمائی ہے، جو انہوں نے یہاں پر ایک گیلری بنا کے مفت جو ہے لوگوں کے لیے یہاں پر کھول دیا ہے اس گیلری کو کہ لوگ آئیں، یہ تمام چیزیں جو تبرکات مبارکہ ہیں حرمین شریفین کی، وہ لوگ یہاں پر دیکھیں اور ان کے دل کو تسکین ملے۔ تو ناظرین، یہ جو ویڈیو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، تاکہ نئی جو آنے والی ہماری ویڈیوز ہیں، مختلف خبریں ہیں، مختلف تجزیے ہیں، مختلف معلومات ہیں، وہ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ ہمیں اجازت دیجیے، بہت مہربانی، اللہ حافظ۔